ہے تو میں اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ فار ایگزامپل اگر وائٹ سیمنٹ 10 kg ہے تو آپ تقریباً 5 لیٹر جو ہے پانی یوز کریں، اس کے اندر آپ یہ آدھا کلو کا یہ پیکٹ ڈالیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں۔ مکس کر کے اگر آپ کے پاس پینٹر ہے تو آپ اسے بولیں کہ بھائی یہ آپ نے اس کا سنگل کوڈ نہیں لگانا، اس کا ڈبل کوڈ لگانا ہے۔ سب سے پہلے وہ کیا کرے گا، وہ اسے ریگ مار کے ساتھ صفائی کرے گا۔ ریگ مار کون سا لگے گا؟ ریگ مار 120 نمبر کا ریگ مار لگے گا، اور وہ پھر اچھی طریقے سے وہ دیوار کی صفائی کر لے گا تاکہ جو مٹی گٹا جو چیزیں بھی ہیں وہ سارا کچھ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد وہ یہ پانی بنا کے اور یہ وائٹ سیمنٹ وغیرہ بنا کے وہ لگانا شروع کر دے گا۔ آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ تقریباً ڈبل کوڈ لگانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈبل کوڈ جو ہے نا لگانا شروع کر دے گا آپ کا۔ یہ مطلب کہ ایک قسم کا ہم اسے بولتے ہیں پرائمر۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پلستر کرواتے ہیں باہر سے وہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور اندر سے جو ہے نا وہ ویسے کا ویسے گیلا رہتا ہے۔ وائٹ سیمنٹ سے یہ ہوتا ہے، اس میں ہم ایکریلک ڈال کے اور اس کو جب ہم کرتے ہیں تو اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس کو جذب کر لیتا ہے اور خشک کر دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو میں آپ کو کم بجٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کم بجٹ والا ہے۔ میں اس کے بعد آپ کو ایک اچھا مطلب جو لوگ اچھا بجٹ میں کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کچھ دیر میں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، تقریباً ایک سے 2 دن کے اندر مطلب کہ یہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا 5 مرلے کا گھر ہے یا 3 مرلے کا گھر ہے تو آپ کے تقریباً 3 سے 4 دن 5 دن لگا لو، 3-4 دن آپ کے یہ لگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے کاٹن یوز کرنا ہے۔ کاٹن کہتے ہیں مطلب کہ ایک لوکل پینٹ کو، ٹھیک ہے، ڈسٹیمپر کے طور پہ جو عارضی پینٹ ہوتا ہے، تو وہ تقریباً آپ کا سال چل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا آپشن ہوتا ہے چونا، ٹھیک ہے، وہ 1200 روپے من ہے، مطلب کہ وہ مطلب کہ بہت کم لو بجٹ میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی چل سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آپشن بھی ہے، کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، وہ مطلب کہ وائٹ سیمنٹ والا پروسیجر کروا کے اور فوراً طور پہ وہ ڈسٹیمپر کروا دیتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، مطلب کہ وہ بھی صحیح رہ جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ڈسٹیمپر شروع کروا دینا ہے، اور ڈسٹیمپر کا تقریباً 2 کوٹ کروانے ہیں، تو اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا مطلب کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے وائٹ سیمنٹ کے بغیر اگر آپ نے کروایا تو آپ کا یہ ہوگا کہ جب پینٹ کروا لیں گے تو آپ کا پینٹ پھولتا جائے گا، وہ پھر گرتا جائے گا، تقریباً 2 سے 3 مہینے کے اندر وہ سارا کا سارا گیلا ہو کے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے، کہیں سے جھڑ جائے گا، کہیں سے، چاہے آپ کوئی مرضی کمپنی لگوا لیں، ٹھیک ہے، جو مرضی کمپنی ہو، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا نا۔ تو اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، جلد بازی میں اپنے پیسے ضائع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ نقصان ہونے کی وجوہات بھی یہی ہے کہ ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور آپشن بتاتا ہوں کہ جو کہ ہم کر سکتے ہیں اچھے بجٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے واٹر بیس پرائمر لگانا ہے دیواروں پہ، اس کا ڈبل کوڈ لگانا ہے، مطلب ڈبل ہاتھ بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب جو پینٹر حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ریگ مار بھی نہیں لگاتے، یا کچھ پینٹر ہوتے ہیں وہ مطلب کہ سنگل ہاتھ لگا دیتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے نا آپ نے ڈبل ہاتھ کی مزدوری جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے کہ ڈبل ہاتھ لگانا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے وال پٹی۔ اچھا، اب بیسیکلی وال پٹی کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وال پٹی ایک پیسٹ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو دیواریں ہوتی ہیں ان کو بالکل نرم اور ملائم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ جہاں پہ یہ آپ کی پینٹ کی بھی بچت کرتا ہے، اور یہ پینٹ سے تقریباً ہاف قیمت میں یہ سستا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پینٹ کی قیمت
آج کل جو ڈرمی کا ریٹ ہے وہ تقریباً 6500-7000 روپے ہے، اور یہ جو ہے وال پٹی وہ 3300-3500 روپے کی یہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ ہماری لگ جائیں گی 5 مرلے کا گھر ہے تو وہاں پہ 6 ڈرمیاں لگ جائیں گی اگر ہم نے ڈبل کوٹ کروانا ہے تو ڈبل کوٹ کروانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ڈبل کوٹ میں یہ ہوگا کہ ہماری 6 ڈرمیاں لگ جائیں گی، 6 ڈرمیاں لگنے کے بعد جو ہے پھر ہمارا آ جائے گا پینٹ کا کام، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے ان کو کہنا ہے کہ ڈبل کوٹ لگائے، ڈبل کوٹ جب لگے گا اس سے یہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری دیواریں بالکل نرم اور ملائم ہو جائیں گی، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹیمپر ہے وہ جہاں پہ ہماری 5-10 ڈرمیاں لگنی ہیں یا 8 ڈرمیاں لگنی ہیں فار ایگزامپل، وہاں پہ ہماری وہ 4 ڈرمیاں لگے گی، ٹھیک ہے۔ اتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ دیواریں ایسے ہو جاتی ہیں جیسے بالکل ملائم ہوتی ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے وہ 6-7 سال 5 سال 7 سال تو اس کو رینویشن کروانے کا کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی آئل بیس پینٹ۔ آئل بیس پینٹ کیا ہوتا ہے؟ آئل بیس پینٹ ہوتا ہے جی، ہم اسے بولتے ہیں انیمل، ٹھیک ہو گیا، جو ہم اپنے دروازوں پہ، کھڑکیوں پہ اور ٹیئر گارڈر ہو گئے، ان چیزوں پہ ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اب ان کو کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو مطلب کہ اس میں جو ہے نا ایک ڈبہ لیا، اب ڈبے جہاں پہ ہمارے 2-3 ڈبے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ ایک ڈبہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ڈبہ لے کے اور اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فور ایگزامپل کہ اب ایک کوارٹر لو، اس میں مٹی کا تیل ڈلتا ہے جی ½ لیٹر، یہ میں آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں، ویسے وہ کیا کرتے ہیں 1 لیٹر تیل لے لیتے ہیں کہ یار ہمارے پینٹ کی بچت ہو جائے، پھر وہ جا کے گھر جا کے وہ کر دیتے ہیں، تو خود ہی کرتے ہیں، مطلب ان کو تجربہ تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں یہ پینٹ خراب ہے، یہ پینٹ غلط ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، ہر چیز کی ایک اصول ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر مختلف کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کورنگ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور کسی کی کورنگ تھوڑی نارمل ہوتی ہے۔ اب ہر کمپنی یہی چاہتی ہے کہ میرا جو پینٹ ہے وہ مطلب کہ اچھی کوالٹی کا بنے، بہرحال ہر کمپنی یہی چاہتی ہے کہ ہم اوپر آئیں، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کمپنی لگا لیں، کوئی بھی کمپنی لیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو بھی پینٹ لیں تو اس کو آپ ڈبل کوٹ لگوائیں، اور سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ یار یہ میں کیسے لگوا رہا ہوں، کہاں پہ لگوا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کلرز کی اول پہ آپ اپنے دکاندار سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اور آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو، اور ہر جگہ پہ مطلب ویڈیو کلرز کی وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے دکاندار کو بتائیں گے کہ بھائی میں نے دیواروں کو آف وائٹ کرنا ہے اور میں باہر جو میرے دروازے ہیں ان کو میں کیا کروں، پینٹ کروانا ہے میں نے آئل بیس، تو ان کو کون سا کلر کرواؤں۔ ویسے تو مالک یہ ہے نا، آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا لگوانا ہے کون سا نہیں لگوانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر دکاندار کو، کیونکہ ان کا ہوتا ہے ڈیلی کا کام، پینٹر ہوتے ہیں ان کا بھی ڈیلی کا کام ہوتا ہے، دکاندار کا بھی ڈیلی کا کام ہوتا ہے، تو آپ بہتر یہی ہے کہ ان سے مشورہ لیں کہ بھائی میں کون سا کلر کرواؤں، تو وہ پھر آپ کو کلر اسکیم کروا دیتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو کسی کی کیا چوائس ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے تو بلو گرے لگوانا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے تو ڈارک براؤن لگوانا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے گرین لگوانا ہے، کوئی کہتا ہے عموماً جو دروازوں کے لیے اور یہ چلتے ہیں، اور یہ چلتا ہے ڈارک براؤن، گولڈن براؤن اور ریڈ آکسائڈ کلر، اور اگر ہم لائٹ کلر کی طرف آئیں تو یہ آف وائٹ، ایش وائٹ اور اسموک گرے وغیرہ یہ چیزیں چلتی ہیں۔
تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ پھر کلر اوور لے لیتے ہیں جو مطلب کہ آج تک لگے بھی نہیں ہوتے، تو وہ پھر بہت ہی عجیب و غریب لگتے ہیں، خرچہ بھی کر دیتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جو آپ نے جو بھی کلر سلیکشن کرنی ہے، جو بھی کلر لینا ہے، آپ اپنے دکاندار سے جہاں سے آپ پینٹ لے رہے ہیں یا اپنے پینٹر سے، اور یا اگر آپ نے پینٹر سے بھی مشورہ نہیں لینا، دکاندار سے بھی نہیں مشورہ لینا، آپ فیملی میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے آپ کلر سکیم بنائیں۔ کلر سکیم بنانے کے بعد آپ دکاندار کو بتائیں کہ بھائی میں نے یہ کلر لینا ہے، ٹھیک ہے، کیا اچھا رہے گا، پھر وہ کہے گا ہاں یہ اچھا رہے گا۔ اکثر پھر آپ اس چیز کی سلیکشن کریں، اور پھر آپ کے جو گھر کی لک ہے تو وہ بہت ہی بیسٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بہت مطلب کہ بہت اہم جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو پینٹ کے حوالے سے میں نے بتا دیا۔ اچھا، اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، اب کچھ پینٹر حضرات جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ برش کے ساتھ کام نہیں کرتے، وہ رولے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ رولہ میرے پاس پڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ رولے کے ساتھ کام کرتے ہیں، مطلب اس میں وہ ایک سٹک لگا دیتے ہیں، سٹک کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر کے نیچے اس بالٹی میں پینٹ بنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے پھر وہ کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے آسانی دیکھتا ہے، مالک کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بھائی، میرا کام جلدی جلدی ہو رہا ہے۔ اصل میں جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پینٹ ہے وہ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، بالٹی میں پڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، اس سے برش سے یہ ہوتا ہے محنت ان کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پینٹ کی بچت ہوتی ہے۔ آپ جہاں پہ آپ کی 1.5 ڈرمی لگ رہی ہے وہاں پہ آپ کی 1 ڈرمی لگے گی برش سے، اور جو رولہ ہوتا ہے اس سے زیادہ پینٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان باتوں کا آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے گھر کی جو ہے لک ہے وہ بہت اچھی آئی۔ اب اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اکثر جو گھروں میں ہوتا ہے اس کی جو کلر سکیم ہوتی ہے، جو رومز ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹمپر زیادہ سے زیادہ جو چلتا ہے ایش وائٹ چلتا ہے، ایش وائٹ کے بعد نارمل آف وائٹ، یہ دو کلر زیادہ تر گھروں میں چلتے ہیں ڈسٹمپر کے طور پہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کلر ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پھر چوائس پہ ہوتا ہے۔ اب بات آتی ہے سیلنگ کی۔ اب ہم نے سیلنگ میں کیا کرنا ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے کہ سیلنگ میں کیا کرنا ہے۔ اب سیلنگ میں اکثر سیلنگ کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سیلنگ والا سیلنگ کر کے چلا جاتا ہے، ابھی 1 سے 2 دن گزرتے تو ہم کہتے ہیں جی چلیں جی ہم نے سیلنگ کی جی، کیونکہ ہر بندے کی چوائس ہی ہوتی ہے، تو ہم نے بھی اس کی کلر سکیم بنوانی ہے۔ لو جی، کلر سکیم بنواتے وہ جی شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ جب تک ہماری سیلنگ سوکھتی نہیں، تقریباً 8 سے 10 یا 15 دن کا اس کو وقفہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے پیرس سے یہ بنتا ہے اور پلیٹیں بنتی ہیں، اس کے بعد پیرس مطلب پیرس اور پانی سے پلیٹیں بناتے ہیں، اس کے بعد یہ لگاتے ہیں۔ لگانے کے بعد بھی یہ گیلا ہوتا ہے کافی، اسے 15 سے 20 دن کم از کم اسے وقفہ دیں۔ اس کے بعد آپ اس پہ کلر سکیم بنوائیں۔ کلر سکیم بنوا کے پھر آپ کلر سکیم 2 طرف ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آئل بیس، مطلب ٹیوبز وغیرہ یوز ہوتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو سیلنگ ہے وہ لکڑی شیپ میں بنی ہوئی ہے، کوئی کس شیپ میں بنی ہوئی ہے، اور بیچ میں ڈبے بنے ہوئے ہیں، تو وہ ہوتی ہے ٹیوب سے ہوئی سیلنگ، ٹھیک ہے۔ تو ٹیوبز وغیرہ وہ یوز ہوتی ہے اس سے۔ اب وہ ایک طرفہ دیکھا جائے تو وہ مضبوط تو وہ بھی ہوتی ہے، اور مضبوط دوسری بھی ہوتی ہے۔ دوسری کیا ہوتی ہے؟ جو کم بجٹ ہے، وہ ہوتا ہے کہ ہم صرف وہاں پہ کلر سکیم دکھا کے وہی چیزیں ہم ڈسٹمپر میں لے لیں تو وہ ہمارا خرچہ تھوڑا بچ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد زیادہ تر جو میرے پاس یوز ہوتا ہے تو ویدر شیٹ جو ہے نا وہ ڈسٹمپر چلتی ہے زیادہ سے زیادہ۔
تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ ویدر شیٹ میں کرواتے ہیں تو وہ بہت بیسٹ رہے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کی سیلنگ کہیں بھی نہیں جاتی، آپ چاہے اسے 20 سال لگائیں، 15 سال، 20 سال، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک سال میں اگر آپ کو فور ایگزامپل آپ نے رینویشن کروانی ہے تو آپ دوبارہ سے کلر اسکیم بنوا لیں، دوبارہ سے اس کا کلر چینج کروا دیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کی مطلب کہ اچھا ایک چیز میں بھول رہا تھا یہاں پہ نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیز کیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، یہ تو تھا نا ڈسٹیمپر وغیرہ، آئل بیس اور سیلنگ، ویدر شیٹ کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں آؤں گا اس پہ واٹر میٹ پہ۔ واٹر میٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا پہلے میں آپ کو ویدر شیٹ بتاتا ہوں۔ ویدر شیٹ یہ ہوتا ہے، ویدر شیٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر آپ پانی بھی ڈل جائے گا، فار ایگزامپل ہم باہر ہوتے ہیں نا، ہمارا اکثر سین ہوتا ہے یا باہر گھر کے باہر فرنٹ پہ، تو اس پہ اگر پانی ڈلے گا ظاہر سی بات ہے پینٹ جو پانی پہ ٹکتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کمپنیز جو ہیں ویدر شیٹ بنا رہی ہیں۔ ویدر شیٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اگر بارش بھی آ جائے وہ اس کی شائننگ بھی ویسے ہے اور وہ اترتی نہیں ہے۔ وہ تھوڑی سی کوسٹلی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے پینٹ کی نسبت سے، مطلب وہ آپ کو گیلن پڑ جاتا ہے کوئی 3800 4000 کا۔ تو ڈسٹیمپر کا جو گیلن ہے وہ 1750 روپے کا ہے، اور یہ جو ہے ویدر شیٹ کا ایک گیلن ہے وہ آپ کو پڑ جائے گا تقریباً 3800 3900 روپے میں یہ پڑ جائے گا۔ تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس میں بھی مطلب کلر جو ہے نا وہ ہر ویدر شیٹ میں بھی ہوتے ہیں، شیڈ ہوتے ہیں ان کے، اور انیمل کے الگ شیڈ ہوتے ہیں، ویدر شیٹ کے الگ ہوتے ہیں، ڈسٹیمپر کے الگ ہوتے ہیں، ہر چیز کے مطلب یہ چیز۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں ہم واٹر میٹ۔ واٹر میٹ کیا ہوتا ہے؟ واٹر میٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں پینٹ کرواتے ہیں، اکثر گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پینسل سے جو ہے نا وہ سارا کچھ نظام جو رہتا ہے پینسل سے وہ خراب کر دیتے ہیں، پینٹ جو ہے نا دیواروں پہ پینسلیں لگاتے ہیں۔ تو واٹر میٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہم اس کو صاف کریں گے ہاتھ سے، وہ جب بچے کوئی دیوار پہ کوئی نشان لگائیں گے، اس کو ہم ہاتھ ماریں گے، ہاتھ سے وہ سارا کا سارا کلیئر ہو جائے گا۔ دوستوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مزید اگر آپ نے انفارمیشن کے لیے ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔